بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بی بی۔ میں نے سردانی کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیتے سر ہلا کر مجھے اشارہ کیا تو میں بھی سر کو ہلاتی نظریں جھکا کر پالنے کی طرف بڑھی اور پھر اس میں لیٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور پھر بچے کے لیے فیڈر میں دودھ تیار کر کے واپس آئی۔ میرے واپس آنے تک وہ جاگ چکا تھا اور اب ہلکا ہلکا روتا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میں اسے اٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ سردانی مجھے بچے کو دودھ پلاتے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے حویلی کے اس شاندار اور خوبصورت کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جو اپنی مثال آپ تھا اور جدید انداز میں بنا ہوا تھا۔ کمرے میں انسانی سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے سردانی کی قسمت پر اشک آیا جس کو یہ سب کچھ میسر تھا، کیونکہ ہم جیسے غریب لوگ ان قیمتی چیزوں کی حسرت ہی کر سکتے ہیں، پا نہیں سکتے۔ کمرے کا جائزہ لیتے لیتے میری نگاہ بچے پر پڑی جسے میں دودھ پلا رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ اس بچے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں تیزی سے اسے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے منہ سے فیڈر نکال دیا۔ میں ڈرتے ہوئے اسے چیک کرنے لگی مگر اس کے منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہا تھا اور وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ خوف و وحشت کے مارے میری جان نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر سردار کو معلوم ہوا کہ میری وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہے تو وہ مجھے زندہ مار دیتا۔ خوف سے میرا جسم کانپنا شروع ہو چکا تھا اور پورا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے بچے کو واپس پالنے میں لٹایا اور خود اپنے آپ کو سنبھال کر خوف کے مارے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کانپتے ہوئے اس بچے کو دیکھا جو مر چکا تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے راہداری میں احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی سیڑھیاں اترنے لگی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر شکر تھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئی۔ فارغ ہو گئی تم؟ اپنے پیچھے سردار کی آواز سن کر میرے قدموں کے ساتھ ساتھ خوف سے میری سانسیں بھی رک گئیں۔ مجھے لگا کہ سردار کو پتہ چل گیا ہے، تبھی انہوں نے مجھے روکا ہے۔ یہ لو اپنے پیسے۔ سردار نے میرے سامنے آ کر چند ہزار میرے ہاتھ پر رکھے تو میں نے دھیمے مگر کانپتے لہجے میں سردار کا شکریہ ادا کیا۔ پیسے لے کر میں تیزی سے آگے بڑھی، لیکن ابھی میں لاؤنج کے بیرونی دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے چھوٹی سردارنی کی آواز سنائی دی، وہی جس کا بچہ دودھ پیتے ہوئے مر گیا تھا۔ روکو اسے، جانے نہ پائے وہ۔ سردارنی کا چیخ نما حکم سن کر کئی ملازم متحرک ہوئے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ میرے بارے میں ہی یہ حکم صادر کر رہی تھی۔ اس حکم کو سنتے ہی میں بنا پیچھے دیکھے اندھا دھند بھاگی اور حویلی کے بڑے سے گیراج سے بھاگتی ہوئی حویلی کا بڑا گیٹ پار کر کے باہر آ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی بنا رکے، اس ڈر سے کہ کہیں سردار کے خطرناک آدمی میرے پیچھے ہی نہ آ رہے ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ تو آئی تھی مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کیونکہ اگر میں کر جاتی تو سردار کے آدمی مجھے بآسانی وہاں سے پکڑ لیتے اور پھر نہ جانے سردار میرا کیا حشر کرتا۔ میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوچا تو میں بھاگتی ہوئی اپنے گاؤں کی بڑھیا کے گھر آ گئی جس کے گھر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ کیوں میں نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی، مگر میرے لیے اس وقت سب سے محفوظ ٹھکانہ یہی تھا۔ تبھی میں اس بڑھیا کے پاس چھپ گئی۔ اس بڑھیا نے مجھے یہاں چھپانے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اسے ہر بات بتا دی تھی کہ میں کیوں یہاں چھپ رہی ہوں، جس پر اس نے کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے آخری سرے پر کچھ ویران جگہ پر واقع تھا۔ تبھی مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کوئی یہاں سے مجھے پکڑ لے گا۔ وہ دن میں نے چھپ کر ڈر ڈر کر بڑھیا کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ پیچھے سے میں ایک دائی تھی۔ میری عمر اس وقت 35 سال تھی اور میرا کام سردار کے بچوں کو سنبھالنا اور دودھ پلانا ہوتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے شروع کے دنوں میں سردارنی کی حالت اتنی بہتر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے کام خود کر پاتی یا اپنے چھوٹے نومولود بچے کو ہی سنبھال پاتی، اسی لیے سارے کام میرے ذمہ ہی تھے۔ یہ کام صرف سردارنی اور سردار کے لیے ہی مخصوص تھا، باقی گاؤں کی کسی جوڑے کے لیے میں یہ فرائض سر انجام نہیں دیتی تھی۔ سردار کی 3 بیویاں تھیں اور ان تینوں کے بچوں کی بار میں نے ہی یہ فرائض سر انجام دیے تھے۔ اس کی بیویوں کی کیس بھی میں ہی کرتی تھی کیونکہ اس کام میں طاق تھی۔ اگلے دن پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ میں نے سردار کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے اور سردار کے بیٹے کا قتل کر کے میں بھاگ گئی ہوں۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا اور اگر میں پکڑی گئی تو نہ جانے میرا کیا حشر کیا جائے گا۔ سردار کی سختی اور مظالم سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جرم کرنے والے کو بالکل بھی نہیں بخشتا تھا اور اب تو بات اس کے بیٹے کی تھی، اب تو وہ میری کھال اتروانے سے بھی گریز نہ کرتا۔
میرے گھر میں میری بوڑھی ساس اور میری ایک بیٹی ہی تھی جو محض 2 سال کی تھی۔ میرا شوہر 2 مہینے پہلے ہی مرا تھا اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں پہلے بھی دائی کے طور پر ہی کام کرتی تھی اور شوہر کے مرنے کے بعد تو کمانے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی آ گئی تھی۔ تبھی میں نے اس کام کو چھوڑا نہیں تھا جس میں مجھے نقد رقم کے ساتھ کپڑے اور راشن وغیرہ بھی مل جایا کرتا تھا۔ میں اب بھی بیٹھی خوف سے یہی سب سوچ رہی تھی جب اس بڑھیا کی بات سن کر چونکی، جو باہر سے ابھی ہی آئی تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ اب تیرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پوچھا کہ کون سا راستہ؟ جس پر اس بڑھیا نے مجھے تیزی سے اپنے بستر پر لٹا دیا اور میرے ہاتھ چارپائی سے باندھنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر میں ششدر رہ گئی کہ وہ میرے ہاتھ کیوں باندھ رہی ہے؟ کہیں اس کا ارادہ سردار کو بلوا کر مجھے پکڑوانے کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی خوف سے میرا جسم بری طرح کانپنا شروع ہو چکا تھا اور میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا تاکہ اس بڑھیا کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بڑھیا میری مدد کرے گی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے یہاں آ کر اور اس بڑھیا پر اعتبار کر کے غلطی کر دی ہے۔ وہ بڑھیا میرے ہاتھ باندھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی میں روتی ہوئی اس بڑھیا کی بستر پر لیٹ کر اس کے بارے میں منفی انداز میں سوچ ہی رہی تھی جب اچانک کچھ دیر بعد وہ بڑھیا کمرے میں داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ اس کے ہاتھ میں ایک روتا ہوا بچہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بچے کو کمرے میں لائی تو میری جان نکلنے لگی، یہ سوچ سوچ کر کہ نہ جانے اس بڑھیا کے کیا ارادے ہوں گے جو وہ یہ سب عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جبکہ وہ بڑھیا ہنستے ہوئے بولی، لو تمہاری پریشانی کا حل مل گیا ہے، اب تمہیں کوئی قاتل نہیں کہے گا۔ اس بڑھیا نے ہنستے ہوئے کہا اور اس بچے کو میرے دائیں پہلو میں لٹا دیا۔ مگر یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ سی ہو گئی کہ یہ تو وہی بچہ تھا جس کو کل میں مرا ہوا دیکھ کر آئی تھی، وہی جس کے منہ سے دودھ پیتے وقت جھاگ نکل آیا تھا، سردار کی حویلی کا اکلوتا وارث۔ وہ صحیح سلامت تھا اور میرے سامنے تھا۔ ابھی میں اس بڑھیا سے کچھ پوچھتی کہ اچانک ایک عورت اندر داخل ہوئی اور میرے ہاتھ کھول کر مجھے سیدھا کر کے بٹھانے کے بعد میرے کندھے دبانے لگی۔ ایسا تو تبھی کیا جاتا تھا جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا۔ میں ایک دائی تھی اور یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ تبھی میں بے حد حیران ہوئی اور اس بڑھیا کی طرف دیکھا۔ اس بڑھیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تسلی دی تو میں بھی چپ کر گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ عورت میرے کندھے دبا کر چلی گئی۔ میں مزید چپ نہ رہ سکی اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر اس بڑھیا نے کہا، تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آج سے بس تم اس بچے کی ماں ہو۔ اسے تم نے پیدا کیا ہے اور یہی حقیقت ہے جسے تمہیں یاد رکھنا ہے۔ تم اسے لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ جہاں اس گاؤں کی کسی فرد کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے۔ اس بڑھیا نے کہا تو میں حیرت و ششدر ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آیا جو وہ کہہ رہی ہے کس وجہ سے کہہ رہی ہے، مگر لاکھ سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن یہ سردار کا بیٹا ہے، میں اسے کیسے لے جا سکتی ہوں؟ یہ زندہ ہے تو سردار کو واپس کر دیتے ہیں۔ میں اسے لے کر گئی تو سردار مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر میری جان لے لے گا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے عجیب سے الجھن میں گھرتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ سردار کی حویلی کا اکلوتا وارث تمہارے پاس ہے۔ تم بس اسے یہاں سے دور لے جاؤ اور اس کی اچھے سے پرورش کرو۔ اگر یہ یہاں پر رہا تو بچ نہیں سکے گا۔ تم تیار رہو، تمہیں رات کو یہاں سے نکلنا ہے تاکہ تم کسی کی نظروں میں نہ ہو۔ اس بڑھیا نے کہا تو میں بے بسی سے سر ہلا کے رہ گئی۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا اور مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ اب جب یہ خواہش پوری ہو رہی تھی تو میں بھی مان ہی گئی تھی۔ لیکن تم نے اس عورت کے سامنے ایسا کیوں ظاہر کیا جیسے یہ بچہ میں نے جانا ہے؟ کچھ یاد آنے پر میں نے تیزی سے سوال کیا۔ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، یہ صرف اس لیے کہ وقت آنے پر یہ ثابت ہو سکے کہ یہ تمہارا سگا بیٹا ہے جسے تم نے جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا تو میں سر ہلا کر اس بچے کو بہلانے لگی جو اب رونے لگا تھا۔ رات کے وقت جب ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بند ہو کر سو چکا ہے، تو ہم نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں جا کر میں نے اپنی بیٹی اور ساس کا تھوڑا سا سامان پیک کر کے اور اپنے جمع شدہ پیسے جلدی سے رکھ کر شہر کا رخ کر لیا۔ میں ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی تھی تاکہ وہاں جا کر اپنی زندگی گزار سکوں۔ اب میرے جینے کے لیے میرے 2 بچے ہی کافی تھے۔ اس بڑھیا سے الوداع لے کر میں شہر والی بس پر بیٹھ گئی اور ایک نئے سفر کے لیے نکل پڑی۔ شہر آنے کے بعد میں نے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ یہاں بھی میں دائی کا کام ہی سر انجام دیتی تھی، جس سے مجھے کافی اچھی آمدن ہونے لگی تھی، جس پر میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس طرح میں اپنے بچوں کے پاس بھی رہ لیتی تھی اور کمائی بھی ہو جاتی تھی۔
میں سردار کی حویلی کے اکلوتے وارث کو اپنا بیٹا مان چکی تھی اور اسے اب اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر پیار دیتے ہوئے پال رہی تھی۔ ہمیں شہر آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا جب میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا نام میں نے وجاہت رکھا تھا کیونکہ حویلی میں بھی اسے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اب مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی پکڑے جانے کا، نہ ہی بیٹے کے چھننے کا۔ میں مطمئن بھی تھی اور خوش بھی، اور بھرپور طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ میری بیٹی علیحہ 3 سال کی تھی جبکہ وجاہت ابھی 1 سال کا تھا، جو نیا نیا چلنا شروع ہوا تھا۔ اس کے نقوش بالکل سردار کی طرح تھے اور وہ انہی کی طرح خوبصورت تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں وجاہت کو واپس حویلی لے جاؤں تاکہ اس کی ماں کی ممتا کو قرار آ جائے، جو نہ جانے بیٹے کے چھن جانے پر کس حال میں ہوگی۔ لیکن پھر مجھے اس بڑھیا کی ہدایات یاد آ جاتی جس نے مجھے سختی سے وجاہت کو لے کر گاؤں واپس آنے سے منع کیا تھا، اور پھر میں ہر بار اس کی ہدایت کو یاد کر کے رک جاتی، لیکن سوچتی ضرور تھی کہ وجاہت کو آخر کس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کرتے کرتے یوں ہی 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران میری بیٹی 4 سال کی اور وجاہت 2 سال کا ہو چکا تھا، جو اب واضح طور پر بولنے لگا تھا۔ میں نے ان 2 سالوں میں وجاہت کو بے حد محبت دی تھی، لیکن لاکھ چاہنے کے باوجود یہ حقیقت بھلا نہیں پائی تھی کہ وہ سردار کا خون تھا، میرا نہیں۔ ان 2 سالوں میں مجھے یہ اطمینان ضرور رہا تھا کہ گاؤں سے کوئی میرے پیچھے نہیں آیا تھا، لیکن 2 سال بعد مجھے اچانک ایک خط ملا جس میں اس بڑھیا نے مجھے واپس گاؤں بلایا تھا۔ کیوں؟ اس نے وجہ نہیں بتائی تھی، مگر وہاں جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، لیکن مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ اس بڑھیا نے 2 سال بعد مجھے آخر واپس بلایا ہی کیوں، اور اسے پتا کیسے چلا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ ان سوالوں کے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں وہاں جانے کے لیے تیاری کرنے لگی، اور اگلے ہی دن علیحہ اور وجاہت کے ساتھ اپنا کچھ سامان پیک کر کے میں گاؤں کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ میرے دل و دماغ کی عجیب حالت تھی کہ نہ جانے میں وہاں جا کر اچھا کر رہی ہوں یا نہیں۔ کبھی دل کرتا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤں، اور کبھی دل کرتا کہ ایک دفعہ جانے میں حرج ہی کیا ہے۔ یہی سوچ کر آج میں 2 سال بعد گاؤں کی سرزمین پر قدم رکھ رہی تھی۔ میں اسی گاؤں میں پلی بڑھی تھی، اسی گاؤں میں میری شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے میکے والے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، اسی لیے ان کا آنا جانا بے حد کم تھا۔ اس گاؤں سے میری بہت سی اچھی اور بری یادیں جڑی ہوئی تھی۔ گاؤں پہنچ کر میں سیدھی اس بڑھیا کے گھر پہنچی، مگر وہاں جا کر پتہ لگا کہ وہ کل رات ہی مر چکی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی، یعنی میں نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ مجھے وہاں ایک ڈائری ملی تھی جسے میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں اس صدمے سے نکلی تو خوف کا احساس ہوا کہ کہیں سردار کے لوگ مجھے پکڑ نہ لیں اور وجاہت کی حقیقت جان کر مجھ سے چھین نہ لیں۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور دونوں بچوں کو لے کر اپنے پرانے گھر آ گئی۔ فی الحال یہی میرا واحد اور محفوظ ٹھکانہ تھا۔ رات کو بچوں کو سلانے کے بعد میں سو گئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صحن کی دیوار سے کوئی مجھے اندر کودتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دہشت کے مارے تیزی سے بچوں کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لٹا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد مجھے باہر کسی قسم کا شور محسوس نہ ہوا، جس پر میں مطمئن ہو گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر ہی میں نے وہ ڈائری پڑھنی شروع کی تھی جو کہ اس بڑھیا نے ہی لکھی تھی۔ میں خود میٹرک پاس تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بڑھیا بھی پڑھی لکھی تھی۔ اس کی ڈائری کے بس شروع کے ہی چند صفحات الفاظ سے رنگے ہوئے تھے، باقی پوری ڈائری خالی تھی، لیکن وہ الفاظ میرے لیے تھے، کیونکہ ڈائری کے شروع میں ہی میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، پیاری نورین، میں جانتی ہوں تمہیں بہت تجسس ہوگا کہ سردار کا بیٹا جس کو تم نے خود مرتے ہوئے دیکھا تھا وہ مرا کیوں نہیں، اور میں نے سردار کی حویلی کے وارث کو تمہارے حوالے ہی کیوں کیا۔ میں سردار کی دوسری بیوی عروبہ کی ماں ہوں۔ ابھی میں نے اتنا ہی پڑھا کہ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سردار کی 3 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ دوسری بیوی عروبہ بے اولاد تھی، اور تیسری بیوی سے سردار کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو اس وقت میرے پاس تھا، یعنی وجاہت۔ یہ بڑھیا عروبہ کی ماں تھی۔ یہ بات میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ میں مزید آگے پڑھنے لگی۔ عروبہ میری لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہر خواہش پوری کرنا میں فرض سمجھتی تھی۔ میں غریب تھی لیکن اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ لاڈ کے ساتھ بڑی ہوئی تھی، اور بڑی ہوتے ہی وہ سردار کو پسند کرنے لگی جو اس سے 10 سال بڑا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، جسے کوئی بھی دیکھتا تو اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ سردار کو پسند کرتی تھی اور اس کی نظروں میں آنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ ہر روز اس راستے پر منڈلاتی رہتی جس پر سردار کے گزرنے کا امکان ہوتا تھا۔
اور پھر اس کی یہ مراد پر آئی تھی اور وہ سردار کی نظروں میں آ گئی۔ سردار اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، لیکن تب تک وہ ایک بچی کا باپ بن چکا تھا، مگر عروبہ کو پرواہ نہیں تھی۔ سردار نے اس سے شادی کر لی تھی اور وہ رخصت ہو کر حویلی میں چلی گئی۔ میں جانتے بوجھتے بھی خاموش تھی کہ اس کو میں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ سردار سے شادی کے بعد وہ بے حد خوش تھی، لیکن 5 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی گود ہری نہ ہوئی تو وہ مرجھائی سے رہنے لگی۔ اس بیچ سردار کی پہلی بیوی کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس کا بیٹا تو کیا، بیٹی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس کا دل تب ٹوٹا جب سردار نے اپنے وارث کے لیے تیسری شادی کر لی۔ سردار کا دھیان اب تیسری بیوی پر زیادہ رہتا تھا۔ دسترس میں آ جائے تو حسن بھی بے مول ہو جاتا ہے۔ یہی حال عروبہ کا ہوا تھا اور وہ سردار کی بے نیازی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی کوڑتی اور سردار کی تیسری بیوی سے نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ سردار صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، مگر سردار یہ سب نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر اس کی نفرت تب مزید بڑھ گئی جب اس کی دوسری سوتن امید سے ہوئی۔ وہ اپنی سوتن سے حسد کرنے لگی۔ کئی بار اسے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ وہ خود بھی خوش قسمت تھی کہ اب تک پکڑی نہیں گئی تھی، اور اس کا پکڑا نہ جانا ہی اسے مزید شہ دے رہا تھا، اور وہ کوئی ایسا موقع نہ جانے دیتی تھی کہ اپنی دوسری سوتن کو نقصان پہنچائے۔ اسے اپنی پہلی سوتن سے کوئی خار نہ تھی، کیونکہ سردار کو اپنی پہلی بیوی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر سردار کی تیسری بیوی نے تمہارے ہاتھوں ایک خوبصورت سی بیٹے کو جنم دیا۔ اسے پا کر جہاں سردار اور باقی سب خوش ہوا بیٹھے تھے، وہیں عروبہ کا جلن اور حسد سے برا حال تھا۔ سردار کی تیسری بیوی اسے وارث دے کر سردارنی بن گئی تھی، کیونکہ گاؤں کا رواج ہے سردار کی جو بیوی سب سے پہلے بیٹے کو جنم دیتی ہے وہی سردارنی ہوتی ہے۔ عروبہ اب جلن اور حسد کے مارے زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی۔ اب تو وہ اپنی نظر اندازی پر نیم پاگل ہونے لگی تھی۔ مجھ سے ملنا بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ میں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ مجھے ہی غلط سمجھتی تھی۔ تبھی اس نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھ سے ملاقات کی اور زہر مانگا۔ میں نے بنا دیر کیے اسے وہ زہر لا دیا، لیکن ساتھ میں اس کا توڑ بھی لے آئی تاکہ جس کو بھی وہ زہر دے اسے وقت پر بچا سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی سوتن کو زہر دے کر مارے گی، لیکن اس نے اپنا بدلہ ایک معصوم نومولود بچے سے لینا چاہا۔ اس نے ہی چھپ کر فیڈر میں وہ زہر ملایا تھا جسے تم نے اس بچے کو پلایا تھا۔ میں نے اس زہر کا توڑ پہلے ایک ملازمہ کے ہاتھ بھیج دیا تھا تاکہ بچے کی جان بچ سکے۔ وہ میری وفادار تھی، اس پر مجھے یقین تھا، اور پھر تم وہاں سے ڈر کر بھاگی، لیکن وہ بچہ بچ گیا کیونکہ زہر کا توڑ کر لیا گیا تھا۔ بچہ بچ گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ عروبہ اس کو پھر مارنا چاہے گی۔ تبھی میں نے حویلی سے وہ بچہ چرا کر تمہاری گود میں ڈال کر تمہیں یہاں سے بھیج دیا۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ کبھی اگر وقت سے پہلے بات کھولی تو تم ثابت کر دینا کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، مگر حالات بدلنے پر سوچا کہ تم اس بچے کو بڑا کر کے سردار کے حوالے کر دو گی۔ لیکن وجاہت کی ماں کی حالت اس کی گمشدگی پر بے حد خراب ہو گئی، اور وہ 2 سالوں میں نیم پاگل ہو گئی ہے۔ میں اگر بتاتی کہ وجاہت کہاں ہے تو عروبہ میری جان کو آ جاتی، تبھی چپ رہنا پڑا۔ لیکن اب آخری وقت آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سردار کو خود یہ سب اپنے منہ سے بتا پاؤں، اسی لیے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم ان کو حقیقت سے آگاہ کر دو۔ ویسے بھی میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو مجھے مزید مہلت نہیں ملے گی، اسی لیے یہ کام تم ہی کرنا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس بچے کی پرورش کی۔ خدا حافظ۔ ڈائری پڑھ کر میں نے لفظوں پر گرے ہوئے آنسوں کو دیکھا۔ ساری حقیقت جان کر میں دم بخود رہ گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سردار کو کیسے بتاؤں گی کہ یہ سب ان کی محبوب دوسری بیوی عروبہ نے کیا تھا۔ لیکن بتانا تو تھا ہی۔ وجاہت کی اصلی ماں کے بارے میں جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ بے قصوری اپنے بیٹے کی جدائی سہ رہی تھی۔ وجاہت میرے پاس ان کی امانت تھا، اور اب میں اس امانت کو انہیں لوٹا دینا چاہتی تھی۔ میں وجاہت اور علیحہ کو لے کر حویلی پہنچی، مگر جیسے ہی سردار نے مجھے دیکھا بے حد غصے سے دھاڑا، اور اس کے ایک اشارے پر ایک ملازمہ نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ تم تھی جس نے میرے بیٹے کو زہر دیا، اور اس کے بعد سے میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سردار غصے سے بول کر اپنی بندوق نکالنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے مارتا، میں نے تیزی سے اس سے کہا پہلے یہ ڈائری پڑھ لیں تاکہ اسے حقیقت کا علم ہو جائے، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کے بیٹے کو زہر نہیں دیا تھا۔ سردار نے بے حد غصے سے مجھ سے وہ ڈائری جھپٹی اور پڑھنے لگا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ڈائری پڑھنے کے بعد اس نے پتھرائی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے وجاہت کو اس کے قریب کر کے
یہ کہا کہ یہ اس کا بیٹا وجاہت ہے جو اس حویلی کا اصلی وارث ہے۔ سردار بے یقین تھا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر میرے مشورے پر اسی وقت گاؤں کے کلینک سے ٹیسٹ کروائے گئے تو ثابت ہو گیا کہ وہ اسی کا بیٹا تھا۔ وہ تیزی سے اسے اپنی تیسری بیوی کے کمرے میں لے گیا جو اپنے بیٹے کو پا کر چیخ چیخ کر روئی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ اب عروبہ کے عذاب کا نشانہ نہ بنوں، اسی لیے میں اب یہاں سے جلد جانا چاہتی تھی، لیکن سردار نے مجھے روک لیا کہ اب میں ہمیشہ ایسی حویلی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی جہاں مجھے اور میری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن میں حیران تھی کہ عروبہ کے اتنا سب کرنے کے بعد بھی سردار نے اسے کسی قسم کی کوئی سزا دینے کی بات کیوں نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کر جب میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ عروبہ مجھے مار ڈالے گی تو سردار کا چہرہ افسردہ ہو گیا اور کہا، اس نے جتنے برے کام کیے ان کی سزا اسے اسی دنیا میں مل رہی ہے۔ اس کے پورے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ اب ساری زندگی کے لیے ملازموں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کے کیے کہ اسے جتنی سزا ملنی تھی وہ خدا کی طرف سے مل رہی ہے، اور اب وہ اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا کہ وہ پہلے ہی بے حال اور نڈھال ہے۔ سردار کے منہ سے عروبہ کے بارے میں جان کر میں تنگ رہ گئی اور خدا کے انصاف پر خوش بھی ہوئی کہ عروبہ نے اگر سردار اور اس کی تیسری بیوی کے ساتھ برا کیا تھا تو اچھا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے اس کی سزا مل رہی تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی اور اس کے کمرے میں بس نوکرانیوں کا آنا جانا تھا۔ سردار کی پہلی بیوی بھی وہی تھی، اس کی بیٹیاں پہلے سے بڑی ہو گئی تھی۔ سردار اب اپنی پہلی اور تیسری بیوی کو برابر کے حقوق دیتا تھا۔ عروبہ تو ویسے ہی بیمار تھی، میں اب اس حویلی میں رہنے لگی تھی۔ مجھے الگ سے کمرہ دے دیا گیا تھا جہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ عروبہ کی حالت دیکھ کر سردار اور باقی سب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں بھی عروبہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر اسے دیکھ کر خدا سے پناہ مانگی تھی کہ خدا کسی کو ایسی گمراہی نہ دے جو اس کی زندگی برباد کر دے۔ وجاہت یہاں آنے کے بعد بھی میرے سامنے ہی تھا، جس پر میں مطمئن تھی۔ بے شک میں اس کی ماں نہیں تھی، لیکن میں نے 2 سال تک اسے پالا تھا۔ اب اس کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سردار کی شکر گزار تھی جس نے مجھے حویلی میں رہنے دیا جہاں میں وجاہت کے آس پاس رہ سکتی تھی، جو مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز تھا۔ زندگی اب بے حد خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی جہاں میری بیٹی کو کسی حسرت میں نہیں جینا پڑ رہا تھا، بلکہ اسے وہ سب کچھ میسر تھا جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی کہ میں اسے دوں گی۔ عروبہ نے برا کیا تھا، لیکن اس کے برے کو اس کی ماں نے ٹال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس حویلی کا وارث اور چشم و چراغ زندہ سلامت تھا اور آنے والے وقتوں میں اس علاقے کا سردار بننے والا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔